سوچئے جہاں پاکستان جیسے ملک میں لوگ اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں، چاہے وہ کپڑے ہوں، ہیئر سٹائل ہو یا کہیں بھی گھومنا پھرنا ہو، وہاں دنیا میں ایسے ملک بھی ہیں جہاں حکومت ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آپ اپنے بالوں کا سٹائل بھی صرف حکومت کی مرضی سے رکھ سکتے ہیں۔ سوچئے آپ اگر باربر شاپ پہ جائیں اور بولیں مجھے یہ پرٹیکولر ہیئر کٹ چاہیے اور باربر کہے معذرت چاہتا ہوں یہ ہیئر سٹائل نارتھ کوریا میں منع ہے۔ اور یہ کوئی فلمی سٹوری نہیں ہے، یہ ایک ایسے کنٹری کی سٹوری ہے جہاں زندگی کی ہر چھوٹی ڈیسیژن پہ حکومت کا کنٹرول ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے پوری زندگی ایک اپرووڈ اسکرپٹ کے مطابق چلائی جا رہی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ نارتھ کوریا میں صرف 28 ہیئر سٹائلز ہی منظور ہیں اور انہی میں سے کوئی ایک آپ کو چوز کرنا پڑتا ہے، جس میں سے 10 ہیئر سٹائلز مین کے لیے ہیں اور انہی 18 ہیئر سٹائلز میں سے کوئی ایک فیمیلز اڈاپٹ کر سکتی ہیں۔ اور اگر آپ ان ہیئر سٹائلز کے علاوہ کوئی اور ہیئر سٹائل رکھتے ہیں تو اس پرسن کو مختلف قسم کی سزائیں مل سکتی ہیں۔ یہ سزائیں کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں: پبلک وارننگ یا شرمندگی، عام طور پہ سب کے سامنے اسے کرٹیسائز کیا جاتا ہے، بالوں کو فوراً صحیح کرنے کا حکم دیا جاتا ہے پولیس اور لوکل اتھارٹیز کی طرف سے، یا پھر اس بندے کو فائن کیا جاتا ہے یا پھر اسے مزدوری کروائی جاتی ہے تاکہ اسے اپنی پنشمنٹ مل سکے۔ یہ سزائیں عام طور پہ لوکل مورالٹی پیٹرولز یا یوتھ یونٹس کے ذریعے انفورس کی جاتی ہیں جو لوگوں کے کپڑوں، ہیئر سٹائل اور جنرل بیہیویئر پہ نظر رکھتے ہیں۔ یہ تو وہی بات ہوئی جیسے اسکول میں یونیفارم چیک ہوتے تھے اور رول توڑنے پہ ڈانٹ یا پنشمنٹ ملتی تھی، ویسے ہی نارتھ کوریا میں ہیئر سٹائل رولز کافی سخت ہیں، بس فرق یہ ہے کہ وہاں اسکول نہیں پورے ملک کا رول ہے۔ پھر یہی نہیں، وہاں پر کچھ اور عجیب قسم کے رولز ہیں جو کہ پریکٹس کیے جاتے ہیں، جیسے اگر تمہارے گھر میں لیڈر کی تصویر غلط جگہ پہ لگ جائے تو وہ قانون کو توڑنے کے ایکول ہو سکتا ہے۔ نارتھ کوریا میں ہر گھر میں کم چو سنگ اور کم جونگ چو کی تصویر لگانا ضروری ہے جو کہ ان کے پولیٹیکل لیڈرز چلتے آ رہے ہیں، اور وہ بھی ایک خاص اونچی جگہ پہ، صاف ستھری اور بالکل سیدھی۔ ہر ہفتے لوگوں کو تصویر کی صفائی کرنی ہوتی ہے ایک خاص قسم کے کلاتھ سے، اور اگر تصویر پہ ذرا سی بھی دھول مل گئی تو پورا خاندان مشکل میں پڑ سکتا ہے۔ اگر آگ لگ جائے تو لوگ پہلے تصویر کو بچانا ضروری سمجھتے ہیں، پھر اپنی فیملی، کیونکہ ان کے لیے یہ صرف فوٹو نہیں، یہ ان کے لیے ایک مقدس فرض بنا دیا گیا ہے۔ 2012 میں نارتھ کوریا کی 14 ایئر اسٹوڈنٹ ہون ہیون گیونگ ایک فلڈ کے دوران اپنے گھر سے انہی لیڈرز کی تصاویر بچاتے ہوئے ڈوب گئی۔ اس نے تصویر کو پلاسٹک میں لپیٹ کے سر کے اوپر اٹھایا ہوا تھا لیکن خود پانی میں بہہ گئی۔ بعد میں اسے کم جونگ چو یوتھ آنر ایوارڈ سے آفٹر ڈیتھ نوازا گیا۔ اس کے والدین اور ٹیچرز کو بھی انعام دیے گئے اور اسکول کا نام بھی اس کے نام پہ رکھا گیا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک پرسن نے اپنی جان ان تصویروں کو بچاتے ہوئے گنوا دی۔ کتنا عجیب سا رول ہے۔ پھر یہی نہیں، نارتھ کوریا میں صرف حکومت کے بنائے ہوئے ٹی وی چینلز ہی الاؤڈ ہیں، نہ نیٹ فلکس، نہ یوٹیوب، نہ کوئی نیوز چینل۔ صرف وہی دیکھو جو گریٹ لیڈر چاہتے ہیں کہ تم دیکھو۔ اگر کسی نے چپکے سے ساؤتھ کوریا یا ہالی ووڈ مووی دیکھ لی تو اسے ذہنی فساد پھیلانے کے جرم میں گرفتار کر لیا جاتا ہے اور اسے کبھی کبھی پوری زندگی کی جیل یا پھر موت کی سزا بھی دی جاتی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی یو ایس بی یا ٹی وی میں کیا دیکھ رہا ہے؟ تو وہاں پہ گورنمنٹ کے ایجنٹس یا لوکل انفارمرز اکثر گھروں میں جا کے ٹی وی اور یو ایس بی ڈرائیوز چیک کرتے ہیں۔ کچھ جگہوں پر کیمراز یا مانیٹرنگ ڈیوائسز لگائے جاتے ہیں۔ یو ایس بی ڈرائیوز کو سکین کر کے دیکھا جاتا ہے کہ کیا فائلز ٹرانسفر ہوئی ہیں یا دیکھی گئی ہیں، اور لوگ ایک دوسرے کو رپورٹ کرتے ہیں اگر کوئی فاربیڈن کانٹینٹ دیکھتا یا سنتا ہے۔ گورنمنٹ کنٹرولڈ ٹی وی باکسز میں ایسی ٹیکنالوجی ہوتی ہے جو ریموٹلی مانیٹر کر سکتی ہے کہ کیا چینلز دیکھے جا رہے ہیں۔ اس لیے لوگ بہت زیادہ کاشیس رہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ٹی وی یا یو ایس بی میں نہ رکھیں جو حکومت کو پسند نہ ہو، ورنہ سخت سزا مل سکتی ہے یا جان بھی جا سکتی ہے۔ اور پھر یہی عجیب سا رول نہیں ہے، نارتھ کوریا میں لوگوں کے پاس اسمارٹ فونز ہوتے ہیں لیکن ان کا یوز بہت حد تک کنٹرول اور ریسٹرکشن کے انڈر ہوتا ہے۔ انٹرنیشنل کالز کرنا تقریباً ممکن نہیں ہے اور انٹرنیٹ کا ایکسیس صرف کچھ افسر یا ایلیٹ لوگوں کو ہی ملتا ہے۔ عام عوام صرف ایک کلوز نیٹ ورک پہ کنیکٹ ہو سکتے ہیں جو صرف نارتھ کوریا کی اسٹیٹ اپرووڈ ویب سائٹس اور ایپس تک ہی لمیٹڈ ہے۔
اور یہاں پر یہ بات ختم نہیں ہوتی۔ نارتھ کوریا میں عام لوگوں کو اپنے کنٹری سے باہر سفر کرنا سخت منع ہے۔ حکومت اپنے لوگوں پر پورا کنٹرول رکھتی ہے، اس لیے ٹریول کرنے کے لیے حکومت کی اجازت لازمی ہوتی ہے، اور یہ اجازت صرف لمیٹڈ لوگوں کو ملتی ہے، جیسے ڈپلومیٹس، آفیشلز یا ان لوگوں کو جو گورنمنٹ اپرووڈ مشنز پہ جاتے ہیں۔ عام عوام کے لیے انٹرنیشنل ٹریول کرنا تقریباً ممکن نہیں، کیونکہ انہیں پاسپورٹ یا ویزا لینا مشکل ہوتا ہے، اور حکومت ان کی موومنٹس پہ نظر رکھتی ہے۔ اگر کوئی بنا اجازت کنٹری سے بھاگ کر دوسری کنٹری جانا چاہے تو اگر وہ پکڑا گیا تو بہت سخت سزا ملتی ہے، جیل، فورس لیبر کیمپس یا کبھی کبھی سزائے موت۔ اس لیے نارتھ کوریا کے لوگوں کی زندگی میں دنیا کی سیر ایک بہت بڑی خواہش ہے جو کہ عام طور پر پوری نہیں ہوتی۔ لیکن انسانی نیچر ہے کہ اسے قید پسند نہیں ہے، اس لیے وہاں پر لوگ گاہے بگاہے بھاگنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ نارتھ کورینز نے اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے اپنا کنٹری چھوڑ دینے کی کافی دفعہ کوشش کی ہے۔ کئی دفعہ یہ لوگ پکڑے جاتے ہیں اور ان کو بہت بری سزائیں ملتی ہیں، اور کئی دفعہ یہ کامیاب بھی ہوئے ہیں اور بھاگ کے دوسرے کنٹریز میں چلے جاتے ہیں، جیسے کہ یہ اون می پاک نامی ایک 13 سالہ لڑکی جو کہ نارتھ کوریا سے بھاگنے میں کامیاب ہوئی۔ یہ جب 13 سال کی تھی تو اس کی فیملی نے سوچا کہ ان کی زندگی بچانی ضروری ہے، کیونکہ وہاں بھوک، غریبی اور حکومت کی سختی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے ولیج سے چھپ کے چائنا کی طرف بڑھنا شروع ہوئے۔ کسی طرح وہ بارڈر کے قریب تو پہنچ گئے، لیکن بارڈر کو پار کرنا ہی یہاں پہ سب سے بڑا ایشو تھا، کیونکہ نارتھ کوریا کا بارڈر سب سے زیادہ ملٹری والا بارڈر ہے۔ یہاں پہ باربڈ وائرز، فینسز، لینڈ مائنز، واچ ٹاور، سرویلنس کیمراز اور ہزاروں فوجی موجود ہیں۔ اس علاقے میں سے گزرنا لگ بھگ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہر طرف سیکیورٹی ٹائٹ رہتی ہے۔ پھر بھی کسی طرح سے یہ فیملی اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے زمین کے نیچے سے، دریا کے پانی میں تیر کے اور کبھی کبھی زخمی ہو کر بھی بارڈر کراس کرنے میں کامیاب ہو گئی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر وہ پکڑے جاتے تو انہیں قید، جبری مزدوری، یہاں تک کہ موت کی سزا بھی مل سکتی تھی۔ بارڈر کراس کرنے کے بعد یہ لوگ خوش تھے کہ اب ہماری اچھی لائف سٹارٹ ہو جائے گی، لیکن چائنا پہنچ کے ان کا اصلی درد شروع ہوا۔ وہاں ہیومن ٹریفکرز نے ان کو گرفتار کر لیا اور وہ ان کو بیچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہاں پہ یون می کی مدر نے اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے خود کو ان کے حوالے کر دیا، جہاں پر اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا، لیکن پھر بھی یون می نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی مدر کے ساتھ مل کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتی رہی۔ یہ لوگ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب تک کہ وہ ساؤتھ کوریا نہیں پہنچ گئے انہوں نے سکا سانس نہیں لیا۔ یہ پورا سفر ان کے لیے بہت خطرناک تھا، جس میں موت کا خوف، بھوک اور ظلم کا سامنا انہیں ہر قدم پہ کرنا پڑ رہا تھا۔ آج یون می پاک ساؤتھ کوریا میں رہتی ہیں اور ایک مشہور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بن چکی ہیں۔ وہ نارتھ کورین رجیم کے ظلم کے خلاف پوری دنیا میں آواز اٹھاتی ہیں اور دنیا بھر میں اپنی کہانی سنا کے لوگوں کو نارتھ کوریا کے حالات سے آگاہ کرتی ہیں۔ وہ ٹیڈ ٹاکس دیتی ہیں، انٹرویوز دیتی ہیں اور کتاب بھی لکھ چکی ہیں اپنی زندگی اور اسکیپ کی کہانی پہ۔ یون می کی کوشش ہوتی ہے کہ دنیا نارتھ کوریا میں ہونے والے انسانیت کے خلاف جرم کو سمجھے اور مدد کرے۔ نارتھ کوریا کی سخت گورنمنٹ اپنی پاور بنائے رکھنے کے لیے لوگوں کی آزادی، سوچ اور ان کی روایات پہ پورا کنٹرول رکھتی ہیں۔ وہاں کے لوگ اپنی زندگی میں بہت سی ریسٹرکشنز میں جی رہے ہیں، چاہے وہ کپڑوں کے ڈیزائن ہو، سفر کی اجازت ہو، میڈیا کا ایکسیس ہو یا پھر سوچ کا اظہار۔ لیکن اصلی مسئلہ صرف ان رولز کا نہیں بلکہ ایک ایسے نظام کا ہے جو کہ اپنے لوگوں کو آزاد نہیں چھوڑتا۔ اس مسئلے کا سلوشن صرف باہر کی دنیا کی مدد اور اویئرنیس بڑھا کر کیا جا سکتا ہے، نارتھ کورین لوگوں تک سچائی اور تعلیم پہنچا کر اور ان کی آزادی اور انسانی حقوق کی سپورٹ کر کے۔ تبھی یہ ممکن ہے کہ نارتھ کورینز بھی عام انسانوں کی طرح ہر طرح سے اپنی زندگی کو اچھے سے جی سکیں۔ آج کے گلوبل دور میں نارتھ کوریا کے لوگوں کے دکھ اور ان کی آزادی کی خواہش کو سمجھنا اور سپورٹ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہمیں ان کے لیے آواز اٹھانی ہوگی تاکہ ایک دن وہ بھی اپنی مرضی سے زندگی جی سکیں، بنا کسی ڈر کے، بنا کسی ریسٹرکشن کے۔